السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ بات کرنی ہے نکاح کے حوالے سے۔ نکاح ایک اتنا مقدس رشتہ ہے کہ نکاح سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نگاہوں کی پارسائی ہو، اور جو اللہ نے طریقہ رکھا ہے خواہشات کی تکمیل کا وہ حلال طریقے سے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عورت کے پاس، بیوی کے پاس اپنی خواہشات سے جانا بھی ثواب ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ اس میں کیسا ثواب؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی کام آپ حرام کے ذریعے کرتے تو آپ کو گناہ ملتا اور اللہ کی ناراضگی ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی لیے اگر یہ کام آپ حلال کے ذریعے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ریاض الصالحین میں موجود ہے۔ نکاح کتنا مقدس فریضہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے فی زمانہ جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اس میں نکاح کے ماحول کو ہم نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا۔ اس ماحول کے اندر ہم نے یعنی کہ اتنے متضاد ہمارے عمل ہو چکے ہیں کہ جہاں شادی ہوتی ہے، جہاں نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہلے نعت خوانی ہوتی ہے، بیان کے سلسلے ہوتے ہیں، ختم شریف ہوتے ہیں، ختم قادریہ ہوتے ہیں، ختم خواجگان ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، دیگیں بنائی جاتی ہیں، نیاز لنگر ہوتا ہے، اور اس کے اگلے ہی دن بعد جو ہے وہ مایوں ہوتا ہے، ونا ہوتا ہے۔ اس میں لڑکیاں ڈانڈیے کھیلتی ہیں، گھر کی خواتین، مرد عورت سب مل کر ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ یہ مطلب بہت زیادہ ایک عجیب و غریب ماحول ہے۔ قبلہ محمود میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس بات پر بہت زیادہ رنجیدہ ہوا کرتے تھے، اور کوئی انہیں اپنے گھر بلاتا تھا محفل میں کہ ہمارے یہاں محفل ختم قادریہ ہے، تو وہ پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ تمہارے یہاں اس کے بعد کبھی کہیں ونا تو نہیں ہے، کہیں ڈانڈی کھیلنے کا تو سیٹ اپ نہیں ہے، یا کہیں خرافات تو نہیں ہے؟ تو اگر نہیں ہوتے تھے تو پھر وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ جو ہم ایک نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس سنت رسول کو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، جس کے ادا کرنے سے اپنا ایمان ہمارا محفوظ ہو رہا ہے، جس کے ادا کرنے سے ہمیں پارسائی، پاکیزگی کا سامان مل رہا ہے، جس کے ادا کرنے سے ہمیں بہت ڈھیروں نیکیاں مل رہی ہیں، جس کے ادا کرنے سے امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کا ہم باعث بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں، اس نکاح کے پاکیزہ عمل کو ہم شیاطین کے نقش قدم پر چل کر کتنا بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ معاملہ تو ہو گیا ونا کا، مایوں کا، کھٹ ہوتے ہیں ہمارے میمن برادری میں، بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں اس طرح کی، ہر برادری میں ہر طرح کی الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں جہاں یہ سارے خرافات موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو آج کل فی زمانہ جو ماحول چل رہا ہے، جو آپ بھی جاتے ہیں شادیوں میں، ہم بھی جاتے ہیں شادیوں میں، تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ دلہا دلہن کو فوٹوگرافرز اور مووی میکرز جو ہے بہت زیادہ کلوز اپ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ کلوز پوزنگ کرتے ہیں، اور یوں ہاتھ پکڑو، یوں ہاتھ پکڑو، یہاں ہاتھ رکھو، وہاں ہاتھ رکھو، اور دولہا بیچارہ چپ چاپ جہاں فوٹوگرافر کہتا رہتا ہے وہاں وہ ہاتھ لگاتا رہتا ہے، اور اس طرح پوزنگ ہوتی رہتی ہے۔ دنیا بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، اور آپ اپنی منکوحہ کے ساتھ، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ دنیا کے سامنے اس طرح چپک رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں۔ یہ ایک بے حیائی کا ماحول ہے، یہ ایک باعث شرمندگی کا عمل ہے، لیکن ہمیں بالکل شرم نہیں آتی، بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ نہ دلہا دلہن کو شرم آتی ہے، نہ اس کے والدین کو شرم آتی ہے، نہ ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک اٹھ کر جاتا ہے کہ بھئی میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، یا بہت عجیب ماحول ہے۔ بہرحال اب تو یہ ہو گیا کہ کئی باریں سننے کو ملا کہ دلہن کی انگلی کو دلہا کی انگلی کو دلہن پکڑ کر اور گول گول گھومتی ہے، اور پھر وہ پوزنگ کی جاتی ہے، اور فوٹوگرافرز اور مووی میکرز اس کی پوزنگ کرتے ہیں، تصویر بناتے ہیں۔ تو جو بیگم ابھی انگلی پکڑ کر آپ کے سامنے گھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے، وہ شادی کے بعد، گھر جانے کے بعد زندگی بھر پھر آپ کو نچاتی ہے۔
جس نے آپ کی انگلی پکڑ کر ابھی ناچا ہے نا، وہ زندگی بھر پھر آپ کو اپنی انگلی پر، آپ کو اپنے اشاروں پر نچاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جب رخصتی ہوتی ہے، رخصتی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک معاملہ ہوا کہ ہمارے یہاں ایک بارات آئی، اور اس بارات کے آتے ہی رات کے 3، 3:30 سے 4 بجے کا ٹائم تھا غالباً۔ یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ والے اٹھ کر اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال اب تو یہ باتیں کتابوں میں ہی ملتی ہیں ابھی بھی اللہ والے ایسے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے عذاب الہی رکا ہوا ہے، لیکن بہت کم ہیں۔ شاذ و نادر کوئی ہے ایسا جو آدھی رات کو اٹھ کر جا نماز بچھا کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہو۔ تو بہرحال 3:30، 4 بجے کے وقت رخصتی ہوتی ہے، دلہن گھر آتی ہے، اور اتنے زوردار دھماکے ہوتے ہیں جیسے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو گئی ہو، جیسے فلسطین اور اسرائیل میں جنگ ہو گئی ہو، یا اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور بمباری کر دی۔ اتنے زوردار دھماکے، اتنے زوردار آتش بازی کہ ہم لوگ تو اٹھ گئے، اور قریب میں ایک پڑوسی تھے، وہ گیلری میں سے نکل کر ان کی والدہ نے زور زور سے چلایا کہ آپ کے ان دھماکوں کی وجہ سے میرا 6 سال کا بچہ وہ اڑ گیا ہے اور چلا چلا کر رو رہا ہے، ڈر گیا ہے۔ یعنی کہ جس عورت کو ہم دھماکوں کے سائے میں، آگ کے سائے میں لے کر آ رہے ہیں، آتش بازی کے سائے میں جسے ہم گھر پر لے کر آ رہے ہیں، گھر پہ آنے کے بعد ہم اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کو باغ بنا دے گی۔ جو آگ کے سائے میں آئی ہے وہ آگ ہی لگائے گی، باغ نہیں بنائے گی۔ فطرت نہیں بدل سکتی۔ بہت خوب کسی نے کہا کہ شریعت میں معافی ہے، شریعت میں ہے کہ گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں جاؤ، رب کو منا لو، رب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شریعت ہے، قانون شریعت ہے کہ رب کو منانا ہو، معافی مانگو، رب معاف کر دے گا۔ ایک چیز فطرت ہے، فطرت یہ ہے کہ آم کا بیج بو گے تو آم ہی کا پیڑ اگے گا، یہ فطرت ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے آم کا بیج بویا اور سیب کا درخت اگ جائے، امپاسبل۔ تو جس عورت کو آپ ٹل اسٹارٹ ٹو اینڈ خلاف سنت، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ورزی کر کے جس عورت کو آپ اپنے گھر کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اس سے آپ یہ امید ہرگز نہ رکھیں کہ وہ آپ کے والدین کی عزت کرے گی، وہ آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کی عزت کرے گی، وہ نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے گی۔ نہ رکھیں یہ امید، کیونکہ آپ خود اس پر نہیں چل رہے۔ آپ خود جب دین پر نہیں چل رہے، اور آپ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جس طرح آپ لے کر آئے ہیں، جس ماحول میں آپ لے کر آئے ہیں اپنے گھر کے اندر، وہ ٹوٹلی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے کر آپ اسے اپنے گھر لے کر آئے ہیں، تو پھر آپ کے بچے بھی صلاۃ و سنت کے پابند نہیں ہو سکتے۔ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ آگ کے سائے میں آنے والی آگ ہی لگائے گی، باغ نہیں لگائے گی۔ یہ زیادہ تر اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، عام طور پر یہ ہوتا ہے اور یہی رزلٹ آتا ہے، یہی آؤٹ پٹ اس کا ملتا ہے۔ لیکن کچھ گھر ایسے ہیں جہاں دلہن اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ یہ سب کیا جائے، خرافات کیے جائیں، یہ معاملات سب ہوں، دلہن خود راضی نہیں ہوتی، لیکن دولہا کے دوستوں کی مرضی پر، ان کی خواہش پر، ان کے ہلے گلے پر یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن لڑکی خود جو خدا خوفی والی ہوتی ہے، نیک سیرت ہوتی ہے، نیک ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے خلاف اس کا دل جل رہا ہوتا ہے، مطلب برائی کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دولہا خود بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، لیکن مجبوراً دوستوں کے آگے وہ سرنڈر کر جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن مصلحتاً وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار، لیکن برا سمجھتا ہے وہ۔ یہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ برائی کو کم از کم برا تو سمجھیں۔ ہم فی زمانہ اس حد تک ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ہم برائی کو برا تک سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ رات کے 4 بجے اگر بم دھماکے کر رہے ہیں، ہم آتش بازی کر رہے ہیں، دوسروں کا سکھ چین برباد کر رہے ہیں، کتنے بوڑھے سوئے ہوئے ہوں گے، کتنے بچے سوئے ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ آرام کر رہے ہوں گے جنہیں فجر میں اٹھنا ہوگا، کتنے مزدور طبقہ ہوگا جو صبح اٹھ کر مزدوری پہ جا رہا ہوگا۔ صرف آپ کی اس بے وقوفی کی وجہ سے، آپ کی صرف ایک حماقت کی وجہ سے ہزاروں روپے آپ نے آگ میں اڑا دیے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ مطلب اس زوردار دھماکوں کی آواز سے آپ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ یا آسمان پر آگ کی چنگاریاں دیکھنے سے کیا خوشی ملتی ہے؟ سینس لیس بات ہے۔
مطلب دھماکوں کے دھم 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 سے کیا ایکسائٹمنٹ ہے؟ کانٹ انڈرسٹینڈ. بہرحال برائی کو برا تو سمجھیں، کم از کم جو چیز بری ہے اسے دل میں برا ضرور سمجھیں، تو بھی بخشش کے چانسز ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم برے کو برا بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی نیچے آ گئے ہیں. یعنی کہ ہمارا ایمان بہت خطرے میں ہے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ اس شادی کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں، رخصتی کے معاملات میں اپنے معاملات کو ہم بہتر کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلیں، رب تعالیٰ کے احکامات پر چلیں. کوشش کریں وہ کوئی کام نہ کریں ایسا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، جس سے مخلوق خدا ڈسٹرب ہوتی ہو، ان کے دل سے بد دعائیں نکلیں. کوئی ایسا کام نہ کریں. میرے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو جایا کرے، کیونکہ ظاہر ہے میں ایکسٹمپور بولتا ہوں، کوئی بک نہیں ہے میرے سامنے جو میں ریڈ کر رہا ہوں. جو تجربات ہیں استاد محترم سے لیے ہیں، جو معاشرے کی جو انوائرمنٹ ہے اس سے جو عکس کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ روانی میں، گفتگو کی روانی میں کوئی بات ایسی نکل جایا کرے جو غلط ہو، تو آپ ضرور میری اصلاح کریں. میں ضرور اپنی غلطی پر رجوع کروں گا، ایکسکیوز کروں گا، اس کی اصلاح کروں گا. الحمدللہ کبھی بھی آپ مجھے میری غلطی پر اڑتا ہوا نہیں پائیں گے، کیونکہ میرے استاد محترم جتنے بھی رہے ہیں الحمدللہ، جن سے میں نے پڑھا، جن سے میں نے سیکھا، جن سے میں نے شاگردی حاصل کی، الحمدللہ سب کے سب عاجزی انکساری کا پیکر ہیں، اور ان سب نے مجھے عاجزی اور انکساری ہی سکھائی الحمدللہ. تو جب بھی آپ کبھی مجھے پرسنل فون نمبر پر، میسج پر، یا لائیو آپ مجھے اسٹیٹس پر، فیس بک پر آپ مجھے اگر کمنٹ کرتے ہیں، میری اصلاح کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ضرور اس غلطی کو درست کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.